شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین اور محدثین کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان حکیم پیغمبر نہیں تھے، ہاں وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے عقل و فہم اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر سورہ لقمان میں فرما کر رتبہ زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ حکیم لقمان حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا کسی سفر پر جا رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سفر جاری کرنے سے پہلے چند نصیحتیں کی جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تم تجارت کے لیے تیار ہو کر گھر سے جانے لگو تو میرے پاس سے ہوتے جانا تاکہ میں تم کو چند نصیحتیں کروں، تم اس پر عمل کر کے تجارت میں کامیاب لوٹ آؤ گے۔ جب لڑکا تجارت پر جانے لگا تو وہ اپنے باپ کے پاس آیا۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا، جس راستے سے تمہارا گزر ہوگا وہاں ایک میدان میں چشمے کے کنارے ایک بہت ہی بڑا درخت ہوگا۔ اس چشمے کا پانی بہت ہی مزیدار اور درخت کی چھاؤں بہت ہی دل کو خیر دینے والی ہوگی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس چشمے کا پانی ہرگز نہ پینا اور اس درخت کے سائے تلے نہ بیٹھنا، لیکن اس درخت کے نیچے ایک بزرگ آپ کو ملے گا۔ وہ بزرگ جو بات بھی کہے گا اس کی بات کو ماننے سے انکار مت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو آسان فرما دے گا۔ اس کے بعد تمہارا گزر ایک گاؤں سے ہوگا، اس گاؤں میں میرے بہت ہی پیارے دوست بھی رہتے ہوں گے۔ جب وہ تمہارے آنے کی خبر سنیں گے تو وہ تم کو اپنے گاؤں میں لے جائیں گے۔ وہاں وہ آپ کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کروانا چاہیں گے، لیکن تم اس لڑکی کے ساتھ شادی مت کرنا مگر جو بزرگ درخت کے نیچے تمہیں ملیں گے، اگر وہ تم کو کہیں گے تو تم اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ پھر اس کے بعد تم ایک فلاں شہر میں جانا، وہاں ایک سردار رہتا ہے، اس سے میں نے کچھ اشرفیاں لینی ہیں، تم اس شخص سے میرے پیسے بھی لے آنا۔ اگر وہ شخص تم کو اپنے گھر میں رہنے کا کہے تو تم اس کے گھر رات بسر مت کرنا۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بیٹے کو سفر کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ لڑکا ایک میدان میں گیا جہاں اس نے ایک چشمہ اور اس کے کنارے ایک درخت دیکھا۔ گرمیوں کے دن سفر کرتے ہوئے حکیم کا بیٹا تھک گیا تھا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنا چاہتا تھا اور اس کو پیاس بھی بہت ہی ستا رہی تھی۔ اس کا دل ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کو بھی کر رہا تھا۔ لڑکے کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی، اس لیے اس نے اپنے دل کی بات نہ مانی۔ اس نے بڑے سے درخت کے نیچے ایک بہت ہی حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا آؤ درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لو اور چشمے کا پانی پی لو۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ حکیم صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بزرگ جو بھی بات کریں ان کی بات کو انکار مت کرنا، ان کی بات کو مان لینا۔ اس لیے لڑکے نے اس بزرگ کی بات کو مانتے ہوئے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام بھی کیا اور چشمے کا ٹھنڈا پانی بھی پی لیا۔ اس درخت کی چھاؤں بہت ہی آرام دہ تھی۔ جب وہ درخت کی چھاؤں میں گیا تو اس کو بہت ہی مزہ آیا
وہ لڑکا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو گیا تو درخت سے ایک بہت ہی بڑا سانپ نیچے آیا۔ اس نے لڑکے کو کاٹنے کی کوشش کی لیکن وہ بزرگ جاگ رہا تھا۔ اس نے اس سانپ کو پکڑا، اس کی گردن تن سے جدا کر کے پھینک دی۔ جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے پاس ہی اس کا سر تن سے جدا کیا ہوا پھینکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو اپنے باپ کی پہلی نصیحت کے راز کے بارے میں علم ہوا۔ اس کے بعد لڑکے نے اس بزرگ سے اجازت طلب کی کہ میں جاتا ہوں۔ بزرگ نے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اس گاؤں میں گئے۔ جب وہ گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بات سن کر لڑکے نے بتایا کہ میں حضرت لقمان کا بیٹا ہوں، میں فلاں کام سے یہاں آیا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس لڑکے اور بزرگ کی بہت ہی مہمان نوازی کی۔ یہ دونوں کافی دن تک اس گاؤں میں رہے۔ ایک دن گاؤں کے لوگ لڑکے کو کہنے لگے، بیٹا، ہمارے گاؤں میں ایک جوان لڑکی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی بہت ہی نامی گرامی باپ کے بیٹے ہو۔ اگر تمہاری شادی اس عورت سے ہو جائے گی تو تمہارا نام اور کام بہت ہی وسیع ہو جائے گا۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ تم تجارت کے دوران کسی بھی لڑکی سے نکاح مت کرنا۔ اگر تم شادی کرو گے تو تم کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لڑکے کی بات سن کر اس کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میرے خیال سے تم کو اس عورت سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب تم کو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بڑے ہیں، یہ تمہارا برا کیوں سوچیں گے؟ بزرگ کی بات سن کر حکیم لقمان کا لڑکا اس عورت سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ بزرگ جو بھی کہے گا اس کو مت انکار کرنا۔ اس طرح گاؤں کے لوگوں نے لڑکے کا نکاح اس عورت سے کروا دیا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی حکیم صاحب کے لڑکے کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے لڑکے، میں آپ کے بابا حضرت حکیم لقمان کی بہت ہی عزت کرتا ہوں، میں تم کو ایک راز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ کیا راز ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ تم نے جس عورت سے شادی کی ہے اس نے پہلے سے ہی 9 شوہروں کو جان سے مارا ہوا ہے۔ اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو اس لڑکی کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اس لڑکی کی 9 دفعہ پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر لڑکا ڈر گیا تھا۔ جب بزرگ نے لڑکے کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ اس عورت نے اپنی پہلی رات ہی 9 شوہروں کو جان سے مارا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ عورت مجھے بھی ختم نہ کر دے۔ شاید میں غلطی کر بیٹھا ہوں، شاید میرے باپ نے اس لیے ہی مجھے اس عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہوگا۔ اس بزرگ نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں تم کو ایک حکمت بتا دیتا ہوں، جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ پیار و محبت کرنے کے لیے آئے تو اس کو وہاں ہی چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ جب اس کی بیوی شوہر کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے آئی تو لڑکے نے کہا کہ میں باہر پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ اس کے بعد لڑکا سیدھا اس بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ نے لڑکے کو ایک آگ کا آتش دان لانے کا حکم دیا۔ جب لڑکے نے ایک آتش دان اس بزرگ کے سامنے پیش کیا تو اس بزرگ نے اس میں آگ جلا کر اسی سانپ کا سر اس آتش دان میں رکھ کر اسے ڈھانپ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ یہ بیوی کے پاس لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ اس سے اپنے آپ کو گرم کرو۔ لڑکے نے بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا، اس نے وہ آتش دان لا کر بیوی کو دیا۔ بیوی نے اس آگ کو سیکا،
اس کے بعد لڑکا اس آتش دان کو اس بزرگ کے پاس لے گیا۔ جب بزرگ نے اس آتش دان کو کھولا تو لڑکے نے دیکھا کہ اس میں ایک سانپ کے سر کی بجائے 2 سانپ کے سر جل رہے ہیں۔ اس بزرگ نے لڑکے کو کہا کہ اب جا کر تم اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو، یہی سانپ نے پہلے 9 شوہروں کا قتل کروایا ہے، اب تم کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اس طرح وہ لڑکا ساری رات اپنی بیوی سے پیار و محبت کرتا رہا۔ جب صبح کے وقت وہ کمرے سے باہر آیا تو گاؤں کے تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ لڑکے کو زندہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ کے مکروز کے پاس جا کر قرض لانے کا سوچا۔ جب وہ لڑکا اس شہر میں گیا جس شہر میں وہ آدمی رہتا تھا، وہ اور بزرگ دونوں ہی اس آدمی کے پاس چلے گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ شخص بہت ہی دھوکے باز اور مکار ہے۔ اس نے کافی لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ وہ کسی کو قرض واپس نہیں کرتا تھا، بلکہ جو بھی اس کے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا تھا اس کو غائب کر دیتا تھا۔ جب وہ اس مکروز کے پاس گئے تو لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کا قرض واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم ہمارے حکیم صاحب کے بیٹے ہو، آج کی رات ہم کو خدمت کا موقع دو، میں صبح ہوتے ہی آپ کو پیسے دے دوں گا، تم سارے پیسے لے کر چلے جانا۔ اس پر لڑکے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ تم وہاں نہ رہنا، اگر تم اس کے گھر میں رات گزارو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ جب یہ بات بزرگ نے سنی تو بزرگ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رات یہاں ہی گزار لیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے کو اپنے باپ کی بات یاد آ گئی کہ بزرگ جو بھی کہے گا اس کی بات مت ٹالنا۔ اس پر لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دغا باز اور فریبی شخص ان کو سمندر میں بنائے ہوئے گھر کے سب سے نیچے والے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس فریبی شخص نے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ جب وہ دونوں لیٹ گئے، جب رات کا آخری پہر ہوا تو سمندر کا پانی اس کمرے میں چڑھ آیا تھا۔ لڑکا تو سو گیا تھا لیکن وہ بزرگ جاگ رہا تھا۔ پانی کو دیکھ کر بزرگ نے لڑکے کو اٹھایا کہ اٹھ، اگر ہم یہاں رہے تو ہم پانی میں ڈوب جائیں گے۔ اس طرح وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اوپر والے کمرے میں چلے گئے جہاں فریبی آدمی کی فیملی سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فریبی آدمی کے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور کمرے کے سب سے نیچے والے خانے میں لٹا دیا۔ اس طرح جب پانی نے زور پکڑا تو وہ فریبی کے دونوں ہی بیٹے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جب وہ آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ اور حکیم لقمان کا فرزند اوپر والے کمرے میں سو رہے ہیں۔ جب اس نے نیچے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کے دونوں لختے جگر پانی میں مردہ تیر رہے تھے۔ وہ فریبی روتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر لی ہے، یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے کیا تھا، لیکن مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ کام الٹا مجھے ہی نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ اس فریب میں میرے ہی بیٹے مارے جائیں گے۔ بزرگ نے کہا کہ جو کسی کی بدی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بدی ہی ہوتی ہے۔ مختصراً بات یہ کہ لڑکے نے اس شخص سے اپنے باپ کا قرض لیا اور واپس اپنی بیوی والے گاؤں آ گیا۔ لڑکے نے بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے والد کے پاس اپنے گھر میں آنے لگا۔ جب وہ تینوں گھر کے پاس پہنچے تو بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے، کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے دیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہ کر بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ تم مجھے اس مال و دولت سے کیا دیتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے میں وہ کچھ دینے کو تیار ہوں۔ بزرگ نے اس لڑکے کی بیوی کے ساتھ چند دولت رکھی اور دوسری طرف بہت ہی دولت اور مال رکھ دیا۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ تم اس میں سے جو کچھ لینا چاہتے ہو لے جاؤ۔ لڑکے نے بیوی اور تھوڑی سی دولت کو پسند کیا۔ جب وہ اپنی بیوی لے کر گھر کی طرف گیا تو بزرگ نے پیچھے سے آواز دی، لڑکے
یہ بھی مال و دولت لے جاؤ، ہم کو اس مال و دولت کے ساتھ کیا غرض ہے؟ بزرگ کی بات سن کر لڑکے نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم میرے ساتھ اتنا سفر کس غرض سے کر رہے تھے؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ آپ کے باپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرا بیٹا سفر پر جا رہا ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں نے ہر جگہ آپ کے ساتھ بلائی اور آپ کو سیدھا راستہ ہی دکھایا ہے۔ یہی مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ خدا حافظ، اب میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور لڑکا اپنے گھر آ گیا۔ لڑکے نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا اور جو کچھ اس کو سفر میں پیش آیا تھا، یہ سب جان کر حضرت حکیم لقمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے، اس میں بے شمار لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور یہ تم پر منحصر ہے کہ تم دنیا دار بنتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور ایمان والے